إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پارے کے شروع میں ہی بیان فرماتے ہیں، بلکہ یہ پورا 10ویں پارے سے ہی یہ واقعہ چلا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے جنگ تبوک کا، جس میں کچھ لوگوں نے بلا وجہ کے ہیلے بہانے کر کے جنگ تبوک کے سفر پر جانے سے انکار کر دیا تھا، جھوٹ بولا تھا، جھوٹے بہانے بنائے تھے، طرح طرح کے بہانے بنائے، اور اس سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو جن کا متعلق کہ حذرا اللہ یجد ما ينفقون، کہ وہ لوگ تو رو رہے تھے، کچھ لوگ رو رہے تھے کہ ہم ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمارے کیونکہ سفر لمبا تھا تو ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ میں اب تم لوگوں کو لے جاؤں، تم لوگ نہیں جا سکتے۔ تو وہ لوگ اس پریشانی میں کہ ہم پیارے آقا کے ساتھ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو رہے، وہ رو رہے تھے۔ اب ایک طرف وہ لوگ تھے، ایک طرف یہ لوگ تھے کہ جن کے پاس مال و متاع، پیسہ، صحت سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جھوٹے بہانے کیے اور جانے سے انکار کر دیا۔ تو اب جب واپسی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ مدینے میں جب آپ پہنچیں گے تو یہ لوگ آپ کو وہ اپنے عذر یا تذرون الیکم، یہ اپنے عذر پیش کریں گے، عذر بیان کریں گے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اس وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو ان کے بتا دو کہ لا تعتذروا لن نؤمن لکم، عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تم پر یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، حقیقت اللہ نے ہمیں بیان کر دی ہے کہ اصل بات کیا ہے، تم لوگ کس وجہ سے نہیں ہمارے ساتھ گئے ہو۔ تو بہرحال اس میں کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل سچے تھے، غلطی ان سے ہو گئی، وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جھوٹے بہانے کیے تھے، کوئی خاص ایسی وجہ نہیں تھی ہمارے یہاں رہنے کی، تو آپ مہربانی کریں ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ تو بہرحال بڑی مشکل سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس 11ویں پارے کے شروع میں بیان کیا ہے۔ تو مختصر یہ میرے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم اگر ہیلا بہانہ کسی کام میں کر بھی لیں گے نا، خود کو تسلی دینے کے لیے، دوسروں کو دکھانے سنانے کے لیے، تو اصل تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کی نیت میں فتور آ چکا ہے، نیت خراب ہے، اصل میں اس کے پاس کوئی بہانہ سچا عذر ہے ہی کوئی نہیں، صرف جھوٹے بہانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اب جس بندے کی نیت ٹھیک ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر ہی اسے نیکی کا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جس کی نیت خراب ہو وہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اپنے اجر کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ بڑے بڑے نیک اعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے پیچھے نیت غلط ہے نا تو وہ بھی گناہ لکھے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اسی پارے کے شروع میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مدینہ کے قریب ہی ایک مسجد بنائی تھی، بڑی بہترین مسجد بنائی تھی، لیکن ان کے پیچھے، اس مسجد بنانے کے پیچھے ان کی ایک غلط نیت تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ کچھ منافقین نے ساتھ دیا تھا کچھ غیر مسلموں کا کہ مسجد کے نام پہ ایک جگہ ہم بناتے ہیں، یہاں پہ اکٹھے ہوا کریں گے اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو منصوبہ بندی کریں گے۔ تو یہ غلط نیت تھی، بنائی مسجد تھی۔ تو انہوں نے آ کے پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی عرض کی تھی کہ آپ ایک بار ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھا دیں، تو پھر یعنی کہ لوگوں کا پھر رجحان ادھر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں نہیں جانا ہے جس کی بنیاد ہی غلط نیت پر ہے، ضرارن، نقصان دینے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ حتیٰ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، یہ جو مسجد بنائی ہے نا، نام مسجد کا ہے، اصل میں یہ جہنم خرید رہے ہیں، یعنی کہ بظاہر نیکی کا نام لے کر بھی کام کر رہے ہیں، نیت غلط ہے نا تو وہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔
اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی کوئی نیک کام کریں، جب بھی کوئی نیکی کا عمل کریں تو اس کے پیچھے نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہونی چاہیے، اور ہیلے بہانے کرنے سے کبھی بھی ہم جو ہے، جو ہم پہ فرض ہو چکی ہے عبادت یا جو بھی حکم اللہ کا فرض ہے نا، ہم ہیلے بہانے کر کے اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ سب جانتے ہیں کون بندہ کیسا ہیلا اور کیسا بہانہ کر رہا ہے، اللہ کو نیتوں کا سارا پتہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، ایسا اللہ کو یاد کرتا ہے کہ چاہے وہ لیٹا ہوا ہے، چاہے بیٹھا ہوا ہے، چاہے چل پھر رہا ہے، چاہے کھڑا ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر بڑا کرے گا، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرے گا، 5 نمازیں کیا 6 7 نمازیں پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، نفل نماز، بڑا کچھ کرے گا۔ لیکن وہی اللہ جس سے یہ بندہ مدد مانگ رہا ہے اس پریشانی سے نکلنے کی، اس مصیبت سے نکلنے کی، جب وہی اللہ کی ذات اس بندے کی مدد کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے ہی ہم وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں بندے سے تو یہ ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا۔ دیکھ لیں جب کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، قرضے چڑھے ہوتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کاروبار چمکتا ہے تو پھر دعائیں تو کیا، فرضی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں، فرضی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں اور پاس سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، جی کام مصروفیت ہی بڑی ہے جی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر ہم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، نعمتوں پر شکر کریں گے، تو تنگ دستی میں اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ کبھی اللہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ساتھ پھر ان کا چھوڑتا ہے جو ناشکری کرتے ہیں، نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے، دیکھیں حالات تو بدلتے رہتے ہیں سبھی پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا ہے اپنے نیک بندوں کی جو علامتیں، خوبیاں ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ ایک علامت ہوتی ہے، یہ خوبی ہوتی ہے، وہ دلی طور پر مطمئن ہوتے ہیں پوری زندگی۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس مصیبت میں بندہ تو جکڑا جا چکا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی مصیبت کے آثار، کوئی ٹینشن نظر ہی نہیں آتی ہے، بڑے مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو دلی سکون دے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان مصیبتوں پر بھی صبر کریں گے تو اللہ بہتر اجر دینے والا ہے، تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دلی سکون ہوتا ہے۔ بڑی مصیبت آ جائے گی، سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، بڑے پریشان ہو جائیں گے، لیکن وہ بندہ مطمئن ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی خطا ہو گئی ہے نا تو زندگی میں توبہ کر لیں، اچانک سے موت آئے گی، پھر جتنی بھی چاہو گے ایڑیاں رگڑ لو، توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ اب اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، وہ فرعون کا پورا واقعہ بیان کیا، جب اس کو غرق کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا نا، غرق ہونے لگا، پوری زندگی با اختیار زندگی تھی اس کی، بڑے بڑے گناہ کیے اس کے، بڑے ظلم کیے اس نے لوگوں پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو سمجھاتے رہے، ان کاموں سے باز آ جا، اللہ پر ایمان لیا، وہی سچا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب جب غرق ہونے لگا، مرنے لگا، پانی میں غوطے آ رہے ہیں اس کو، تو اس وقت کیا کہتا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اسی ذات پر، اسی اللہ پر جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔
آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ تعالیٰ فرماتے اب ایمان لا رہا ہے، اب تو زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تو موت ہے تیرے سامنے، تو اس وقت ایمان بھی اللہ قبول نہیں فرماتے، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جب موت بندے کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیو ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے، اچانک سے آ جانی ہے۔ تو زندگی میں کوئی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں گناہ کر بیٹھے ہیں، ہو گئے ہیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں نعمت عطا کی ہے توبہ والی، کیونکہ شیطان نے جب قسمیں اٹھا کے اللہ کو کہا تھا نا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں تیری ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کسی مومن بندے کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا پھر میں بھی ان کے لیے مہلت دیتا ہوں، تو پوری کوشش کر لے، میں نے موت تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، وہ جب بھی آئیں گے توبہ کریں گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پچھتاوے میں موت آ جائے، کاش کہ توبہ کر لیتا۔ توبہ تو بڑے بڑے عذابات سے بچاتی ہے۔ اب اس واقعے کے فرعون کے غرق ہونے والے واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، قوم یونس نے کیا کیا تھا، نافرمانیاں کی، یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کا ٹائم دے دیا، 3 دن بعد تم پہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آئے گا تم پر، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب آیا بھی، لیکن یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اس علاقے سے، اور پھر جب عذاب کے آثار ان کو نظر آنے لگے تو ساری قوم نے اجتماعی توبہ کی، اللہ سے اللہ پر ایمان لائے اور سچی توبہ کی، تو ان کے قریب آیا ہوا عذاب بھی واپس چلا گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ابھی موت ان کے پاس نہیں پہنچی تھی، موت پاس پہنچی ہے تو فرعون کہہ بھی رہا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، توبہ کی، لیکن اللہ نے توبہ اور ایمان نہیں قبول کیا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے توبہ والی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ بڑے لوگ ہیں وہ گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان جانتا ہے، شیطان جانتا ہے کہ جہاں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے نا ان کو گمراہ کرنے کی، وہاں پہ ان کے پاس توبہ ہے، اس لیے وہ توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا ہے۔ کر لیں گے، نیت ہے، ہم نے ارادہ کیا توبہ کر لیں گے، یہ گناہ چھوڑ دیں گے، ایسے کرتے کرتے موت آ جاتی ہے اور توبہ سے محروم ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور شیطان اپنے کام میں کامیاب ہوتا ہے اور لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔